یاد رکھیے دنیا میں جہاں کہیں اس قسم کا کام ہو رہا ہے سب کا سب غلط ہے، اور مسلمانوں کو اس کام کا کسی قیمت پر حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اب جن لوگوں کا قرآن سے، حدیث سے اور دینی تعلیمات سے کوئی گہرا رابطہ اور واسطہ نہیں ہوتا، وہ بڑی آسانی سے ان کی چکڑی چپیڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ جس بندے کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، حدیث پہ ہوتی ہے، وہ پہلی نظر میں ان کے فراق کو پکڑ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے ان کی مکاریوں کو، ان کی چال بازیوں کو، ان کی 420یوں کو۔ تو اس وقت جو لوگوں کو تکلیف اور مشکلات ہیں وہ اللہ کی روزی غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ہیں، روزی کے اسباب ختم ہونے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم۔ پارہ 15 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العزت نے مسلم سماج کے لیے کچھ ایسے اہم اور بنیادی اصول و ضابطے بیان فرمائے۔ اگر مسلم معاشرہ ان اصول و ضابطوں کو اپنے اندر لے لے اور اس کے مطابق اپنا عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سماج اور معاشرے کو امن و امان سے بھر دیں گے، ظلم و ستم اور بے چینیوں کو دور کر دیں گے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حق تعالیٰ ان کا مقدر فرمائیں گے۔ اس میں سے 6 اصول مختلف گزشتہ دنوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جا چکے۔ جو اصول اللہ نے بیان فرمائے اور جس کی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں پہلا اصول تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا اصول تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کرنا۔ تیسرا اصول تھا رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، مسافروں کا حق ادا کرنا۔ چوتھا اصول تھا فضول خرچی نہ کرنا۔ پانچواں اصول تھا غریبوں اور مستحقین کو نرمی سے جواب دینا۔ اور چھٹا اصول تھا خرچ کرنے کے معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرنا، نہ ہاتھوں کو بند کرنا خدا کو پسند ہے، نہ ہاتھوں کو کھولنا خدا کو پسند ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان دونوں کے درمیانی جو راہ ہے اس کو اپنائے اور اختیار کرے۔ قرآن جب آپ پڑھنا شروع کریں گے یا حدیث مبارکہ آپ دیکھنا شروع کریں گے تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ہی چیزیں آپ کو سننے اور پڑھنے کو ملیں گی، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جانب سے پازیٹیو وے میں بات ہوگی یا نیگیٹیو وے میں بات ہوگی، یعنی یا تو کچھ چیزوں کا مطالبہ ہوگا کہ بھئی یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یا پھر اللہ اور اس کا رسول کا مطالبہ اہل ایمان سے یہ ہوگا کہ تم اس چیز سے بچو، اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز سے دور رہو۔ یا تو آپ کو مثبت چیزیں ملیں گی یا نگیٹو چیزیں، منفی چیزیں ملیں گی۔
کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ و رسول چاہتا ہے کہ یہ ہوں ان کے اندر، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کے بارے میں خدا اور رسول چاہتا ہے کہ مسلمان اس سے دور رہے۔ اب تک جن 6 باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ان میں تقریباً باتیں پازیٹیو وے میں تھیں، مثبت تھیں، جن کو کرنا چاہیے، اور جن باتوں کو اللہ چاہتے ہیں وہ باتیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان اصول و ضابطوں کو بیان فرما رہے ہیں جن سے اوائڈ کرنا، جن سے بچنا مسلم سماج کے لیے، مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب جن باتوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اے لوگو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو 2 وجوہات سے قتل کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو 2 ریزن سے قتل کرتے تھے۔ ان کے قتل کا پہلا ریزن غیرت ہوتی تھی۔ قرآن ایک جگہ اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان مشرکین میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی تمہارے گھر لڑکی ہوئی ہے، اس خبر کو سنتے ہی اس کا چہرہ مارے شرم کے سیاہ ہو جاتا۔ اب وہ نت نئے بہانے کرنے لگتا اس بچی کو ختم کرنے کے لیے۔ کبھی دایا جو ہوتی تھی، اس دور میں تو ہاسپٹل ہوتے نہیں تھے، ڈیلیوری کے جو بھی معاملات ہوتے تھے بڑی بوڑھی عورتیں جو اس معاملے میں بڑی مہارت رکھتی تھی وہی انجام دیا کرتی تھی۔ تو مشرکین یہ کرتے تھے کہ جو دایا ہوتی تھی اسی کو کچھ پیسے دے دیتے تھے، وہی اس معصوم بچے کا گلا دبا دیتی تھی۔ اس طرح اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ دوسری وجہ قرآن نے اس آیت میں بیان فرمائی، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اولاد کا قتل جو دوسرے سبب سے کرتے تھے وہ سبب تھا کہ یہ کھائیں گے کیسے، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، ہم خود زندگی اتنی مشکل سے بسر کر رہے ہیں، یہ بچے اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اپنی زندگی کی ضروریات کیسے حاصل کریں گے، اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں خود مشکلات ہوں گی۔ اس قسم کی سوچ ان پر حاوی ہوتی اور اس سوچ کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ 2 ریزن تھے بچوں کے قتل کے۔ اب یہاں پر دوسرا ریزن بیان کیا جا رہا، یعنی ضرورت کے پیش نظر کہ ہمارے بچے کھائیں گے کیسے، پہنیں گے کیا، رہیں گے کہاں، ان کے لیے جو ہے کہاں ہے وسائل، یہ دوسرا ریزن بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس ریزن کو بتا کر ایمان والوں کو اس سے منع فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اس لیے کہ ان کو اور تم کو
ہم ہی رزق دیتے ہیں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ یہ کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اس کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات کی روزی کے تمام تر اسباب خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ آسمان اللہ کا ہے، بادل اللہ کے ہیں، پانی اللہ کا ہے، ہوائیں اللہ کی ہیں، زمین اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پانی کو جب چاہیں اپنی قدرت سے بادل بناتے ہیں، اور پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتے ہیں۔ ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین کے جس حصے اور خطے پر ضرورت ہوتی ہے یا مناسب سمجھتے ہیں، وہاں ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور جتنا برسانا ہوتا ہے اللہ اتنا پانی برساتے ہیں، اور پھر اس زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے روزی کے جو خزانے رکھے ہوئے ہیں ان خزانوں کو باہر نکالتے ہیں۔ تمام کی تمام تر چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے کنٹرول اور قبضے میں رکھی ہیں۔ اس لیے لوگوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سوچنا ہے، اور اللہ نے سوچ رکھا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر شادی کے راستے سے انسانوں کو بڑھایا جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی مصلحت اور حکمت ہے۔ انسانوں کو روکنا یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم۔ لوگوں، ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں محمد اپنی امت کی کثرت تعداد پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانی سلسلے کو نکاح کے راستے سے بڑھایا جائے، اور نبی علیہ السلام کی ترغیب اور آپ کا ارشاد مبارک بھی یہی ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اگر یہ بچے بڑھیں گے اور یہ ہمارے ساتھ زندگی میں شامل ہوں گے تو کھانے کی کمی ہوگی، کپڑوں کی کمی ہوگی، مختلف چیزوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس روزی کی ذمہ داری خدا نے اپنے ہاتھ رکھی تھی، انسان نے اس میں انٹرفیئر کرتے ہوئے اللہ کی اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ اور جب سے انسانوں نے یہ حرکتیں کی اور یہ خناس ان کے دماغ میں بیٹھا، اس وقت سے اس دنیا میں پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ چنانچہ برتھ کنٹرول کے نام سے اقوام متحدہ UN کی ماتحتی میں پوری دنیا میں یہ پروگرام چلتا ہے، اور اقوام متحدہ باضابطہ فنڈز جاری کرتا ہے ہر ملک کو اس بات کے لیے کہ تمہارے اپنے ملک کے اندر جو تعداد ہے، پاپولیشن ہے، اس کو گھٹایا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ اس پر وہ مختلف قسم کے انعامات، پیسے، حرص، وقت، سب چیزیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جہاں کہیں اس قسم کا کام ہو رہا ہے سب کا سب غلط ہے، اور مسلمانوں کو اس کام کا کسی قیمت پر حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور آج کی جو دنیا ہے وہ بھی یہی کہتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے وہ جاہل اور مشرک کہتے تھے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو قتل اس سبب سے کرتے تھے کہ اگر ہم ان بچوں کو زندہ رہنے دیں گے تو پھر یہ کھائیں گے کیسے، پہنیں گے کیسے؟
آج کے زمانے میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کی ماتحتی میں کہ بھائی دنیا کے اندر سے انسانوں کا بوجھ کم کرنا بہت ضروری. کیوں صاحب کیوں کرنا؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے جاب نہیں ہیں. یہ تمام کے تمام انتہائی بے وقوف قسم کے لوگ ہیں. ہر 4 دنوں کے بعد ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ پیدا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو اس قسم کی باتیں بول کر کنفیوژن میں مبتلا کرتے ہیں. اب جن لوگوں کا قرآن سے، حدیث سے اور دینی تعلیمات سے کوئی گہرا رابطہ اور واسطہ نہیں ہوتا، وہ بڑی آسانی سے ان کی چکڑی چپیڑی باتوں میں آ جاتے ہیں. ورنہ جس بندے کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، حدیث پہ ہوتی ہے، وہ پہلی نظر میں ان کے فرات کو پکڑ لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے ان کی مکاریوں کو، ان کی چال بازیوں کو، ان کی 420 کو. تو یہ جو اقوام متحدہ آج بھی اس قسم کا پروگرام کر کے کہتا ہے کہ بھائی پبلک کو کم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر وسائل نہیں ہیں، پبلک جتنی ہے اتنی چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے پاپولیشن کم کرنا ضروری ہے. اب پاپولیشن کم کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے کہ چائنا کے اندر تو میں نے سنا کہ بچوں کی پیدائش پر بین لگ چکا ہے. وہاں کا کوئی شہری حکومت کی مرضی اور اجازت کے بغیر بچے پیدا نہیں کر سکتا. اب حکومت دیکھ کر کہتی ہے اپنے شہریوں کو، ہاں اتنے لوگوں کو اتنے بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اتنے ہی لوگ بچے پیدا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کیے جا سکتے. یہ تماشا اس وقت چائنا میں چل رہا ہے. اور باقی یورپ وغیرہ دنیا کے مختلف ملکوں کا حال یہ ہے کہ یہاں سب کا سب اقوام متحدہ کے شیطانوں نے یہ بات دماغ میں مسلط کر رکھی کہ اگر بچوں کو پیدا کرو گے تو ان کے جاب کا کیا ہوگا، وہ کیسے کھائیں گے؟ اگر تم ان کو پلاؤ گے بڑھاؤ گے تو تمہارا کھانا تمہارا سب کچھ یہی چٹ کر جائیں گے، تم بھوکے اور فاقے مرو گے. اس وجہ سے ان منحوسوں نے اولاد کو پیدا کرنا ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ بس دنیا کے اندر سیکس ایک انسانی ضرورت ہے، بس اس حرام کاری کو کسی نہ کسی طرح پورا کرتے رہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، رزق کے وسائل بہت ہیں اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دنیا میں اس وقت لوگوں کو جو کمی نظر آتی ہے اور لوگ اس کا جو رونا روتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ دنیا میں رزق کے وسائل موجود نہیں ہیں. مسئلہ اس وقت کا یہ ہے کہ اس وقت رزق کے وسائل کو بے دردی کے ساتھ انتہائی غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے شارٹیج نظر آتا ہے. اب دیکھیے، ایک شادی ہوتی ہے مسلمانوں کی، یہاں پر جو کھانے پکتے ہیں اس میں جو کھاتے ہیں کھانے کے بعد ایک دیگ سے زیادہ یا تو پھینک دیا جاتا ہے یا اس کو اٹھا کر، بھئی ضرورت کیا تھی اتنا پکانے کی؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہیں ہے؟ کیوں پکایا آپ نے؟ یہ ہر جگہ کا حال ہے. سعودیہ کے اندر دیکھیے کہ اتنا کھانا نہیں کھایا جاتا، اس سے 3 گنا زائد کھانا پھینکا جاتا ہے. یہ سعودیہ کی بات کر رہا ہوں. 25% کھانا نہیں کھاتے، 75 سے زیادہ پھینکتے ہیں. یہ پوری دنیا ہر جگہ کا حال ہے. تو اس وقت جو لوگوں کو تکلیف اور مشکلات ہیں وہ اللہ کی روزی غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ہیں. روزی کے اسباب ختم ہونے کی وجہ سے نہیں، روزی کے اسباب تو اللہ نے روز اول سے رکھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے. جب دنیا میں انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے
4 چیزیں اس سے متعلق لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ انسان کتنے دن جیے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ دوسرا یہ لکھتے ہیں کہ ایک نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اور تیسرا یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا کھائے گا، اس کی روزی کتنی ہوگی اور کہاں کہاں سے اس کو حاصل ہوگی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ انسان کے دنیا میں آنے سے مہینوں پہلے لکھ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئیوں مقامات پر کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لوگوں روئے زمین پر جتنے جاندار موجود ہیں سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، لوگوں تم کتنے چوپائے اور جانور ہیں، کیا تم ان کو دیکھتے نہیں کہ وہ اپنی روزی اپنی پیٹھوں پر لادے نہیں پھرتے؟ کیا آپ نے جنگل میں رہنے والے کسی جانور کو اپنی روزی اپنی پیٹھ پر اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیا اس سے پہلے ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، کیا انہوں نے ان کے لیے روزی کا کوئی ٹھکانہ رکھا ہے، ذخیرہ بنا کر کہ روزانہ اٹھنے کے بعد یہاں سے تم کھاؤ؟ کچھ نہیں۔ تمام کے تمام جانور، چرند اور پرند اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہر دن صبح کرتی ہیں کہ اس حال میں کہ ان کے پاس روزی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہوتا ہے۔ خدا کے حکم پر صبح ہونے کے بعد وہ تلاش میں نکلتی ہیں اور شام اپنے گھر اس حال میں لوٹتے ہیں سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور ان سب کو روزی، اس کے اسباب، تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ کیوں مہیا کرتا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے پیدا کیا سب کو، اور سب کو روزی دینا یہ خدا کی ذمہ داری، اور جو ذمہ داری خدا کی ہے اس کو خدا کے پاس رکھنے دو۔ انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ خدا کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اگر انسان خدا کی ذمہ داری کو اپنی ہاتھ میں لے گا تو اس کا دماغ اسی طرح الٹ جائے گا جس طرح دنیا کے صاحب ثروت طبقے کا دماغ آج الٹا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں، پاپولیشن زیادہ ہو چکا ہے، پبلک کو کنٹرول کرو۔ اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک اور بات یاد رکھیں، آج دنیا کے مختلف لوگوں کی بات سن کر لوگ طرح طرح کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے برتھ کنٹرول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کا سب اولاد کو قتل کرنے کے حکم ہے۔ یہ سب کا سب اولاد کو قتل کرنے کے حکم میں ہے۔ کنڈوم کا استعمال کرنا، مختلف قسم کی دواؤں کا استعمال کرنا، اور اس سے انسانیت کو روکنا اور اس سے متعلق تدبیریں کرنا۔ ہاں، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے، واقعی عورت کے اندر ایسی کمزوریاں ہیں جس کے نتیجے میں وہ بچے کی پیدائش کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتی، اور ماہر ڈاکٹر نے ایک نہیں دو نہیں 3 ڈاکٹروں نے اس کی طبیعت کے پیش نظر اس کو مشورہ دیا ہو کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بچے کی پیدائش کا رسک نہ لیں۔ اگر اس قسم کی باتیں آئی ہوں تو اجازت ہے، اگر جس کے حق میں اس قسم کی باتیں نہ ہو ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور جو کچھ اس طرح کی حرکتیں اپناتی ہیں وہ تمام کے تمام قتل اولاد کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام بچیوں کو
جن کو ان کے ماں باپ نے دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا یا دنیا میں آنے کے بعد ختم کر دیا، ان تمام بچیوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور اٹھا کر ان بچیوں سے سوال کریں گے ان کے ماں باپ کے سامنے، بتاؤ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارے ماں باپ نے کس جرم کی پاداش میں تمہارا گلا دبایا تھا، اور تمہارے ماں باپ نے کس جرم کی پاداش میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ کر دفن کر دیا تھا، تمہارے ماں باپ نے کس جرم کی پاداش میں مختلف قسم کی ٹیبلیٹس اور گولیاں استعمال کی تھی۔ اب یہ تو وہ جہالت کا دور ہے نہیں، یہ لیٹسٹ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس دور کے اندر بچیوں کو قتل کرنے اور مارنے کے لیے یہ تدبیریں اپنائی اور اختیار کی جا رہی ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس سے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ صاحب اولاد کا قتل دو طریقے پر ہوتا ہے، اولاد کا قتل دو طریقوں پر ہوتا ہے۔ اولاد کے قتل کا پہلا طریقہ جسمانی ہے، اور اولاد کے قتل کا دوسرا طریقہ روحانی ہے، اور پھر علماء نے فرمایا اولاد کا روحانی قتل جسمانی قتل سے بدترین ہے، اولاد کا روحانی قتل جسمانی قتل سے بدترین ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ کی جانب سے منع جس طرح جسمانی قتل ہے اسی طرح روحانی قتل ہے۔ روحانی قتل کس طرح ہے؟ ماں باپ بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ رہے، سارا دن بچے روڈوں پر، گلیوں کے اندر، مختلف میدانوں کے اندر جس طرح درخت اور جھاڑ بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح یہ بچے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے فقط پیدا کرنا اولاد کو یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری میں یہ داخل ہے کہ اولاد کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پرورش کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، ان کو اخلاق سکھائے جائے، ان کو دین بتایا جائے۔ اور جو ماں باپ یہ حرکات و سکنات سے دور رہتے ہیں وہ در حقیقت اپنی اولاد کو روحانی طور پر قتل کرتے ہیں، اور اولاد کا روحانی قتل یہ جسمانی قتل سے بدترین ہے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ان حقیقتوں کو، ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔